رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے امت کی خیر خواہی پروگرام میں حاضر ہے۔ پھر وہی ہمارے ساتھ گیسٹ غلام حسین بھائی اور عارف بھائی۔ غلام حسین بھائی ہمارے احمد آباد سے، عارف بھائی بامبے سے۔ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کے GNRF ڈپارٹمنٹ کے ایک اہم ذمہ داران ہیں، جو کہ ریلیف کا کام کرتا ہے، ڈیزاسٹر پر ورک کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہے وہ مواقع پر، جیسے رمضان المبارک میں راشن کٹس تقسیم کرنا، اسی کے ساتھ اگر کہیں سیلاب آ جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے تو وہاں پہنچ جانا، کہیں زلزلہ آ جائے تو وہاں اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا، مختلف مواقع پر جو ہے دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے پانی کی۔ جی ہاں، واٹر، پانی پر دعوت اسلامی انڈیا کیا کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو ریلیف کا جو کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، تو چونکہ پانی ایک جو ہے وہ ویلیوبل تھنگ ہے نا، کہ پانی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ کیا خیال ہے ون عارف آف دی بھائی؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ جی، اگر یوں کہہ لیں کہ بندہ کھانے کے بغیر کچھ رہ لے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو وہ ڈی ہائیڈریشن کا ہونا، پسینے وغیرہ نکلنے کے بعد بھی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور ایک گھٹ پانی بھی جیسے اندر چلا جائے تو وہ ایک فیل ہونا، وہ ایک کمال ہوتا ہے۔ اچھا، کھانا بھی بغیر پانی کے بنتا نہیں ہے؟ کھانا بھی بغیر پانی کے بنتا نہیں ہے، یعنی بندہ بولے کہ بھائی کھانے کے بغیر میں رہ سکتا ہوں، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ تو ایک مبالغہ ہے۔ بندہ کھانے کے صرف اگر پانی پیے تو بھی نہیں رہ سکتا، صحیح، اور صرف کھانا کھائے تو کھانے میں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پانی کی ضرورت یہ بھی ہے کہ پینے کے لیے بھی چاہیے اس کو، کھانے کے لیے بھی چاہیے اس کو، اچھا پھر اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی چاہیے۔ جی، اگر ایک آدمی شخص 10 دن 15 دن غسل نہیں کرتا تو اس کی جو باڈی جو ہے وہ ایک دم الگ ہو جاتی ہے نا، بالکل کچھ سوچتا نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن اگر بندہ نہ نہائے آج، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے نا، صحیح، گرمی، مطلب گرمی تو پسینہ، تو اس میں تو گویا کہ جو ہے وہ اگر دوسرے دن بندہ نہیں نہاتا ہے تو بالکل انفریش لگتا ہے، اور مطلب مزہ نہیں آتا ہے۔ صحیح، اچھا، پانی، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، صحیح، پھر طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو یعنی پانی کے بغیر تو مطلب کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، پانی ایسا بھی نہیں صرف انسان کو چاہیے، سبھی مخلوق کو چاہیے۔ سبھی مخلوق کو چاہیے۔ یہ پرندے ہے، چرندے ہے، درندے ہے، جانور ہے، سب کو پانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے پانی۔ ناظرین غور کرے کہ پانی جس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں، جس کو یوں ہی بہا دیتے، یہ اگر پانی اگر رک جائے، پانی ہم سے چھین لیا جائے، وہ ہے نا کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھین لی جاتی ہے۔ اللہ، پانی کا اگر شارٹیج ہو جائے، مطلب وہ ایریاز جہاں پانی کا شارٹیج ہوتا ہے، جی، تو اس سے جا کر پوچھے کہ پانی کی قیمت کیا ہے، یا ایسے مقام پر کہ جب بندہ پہنچ جائے اور اس کو پانی نہ ملے۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پانی کا گلاس پینے کے لیے طلب کیا، تو پانی کا گلاس جس نے پیش کیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، تھوڑا سا رک جائیے۔ کہنے لگا کہ اگر جنگل میں آپ ہو، ہے نا کہ بھئی جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کی قیمت پوچھو کیا ہے۔ صحیح، عرض کرنے لگا کہ حضور اگر آپ جنگل میں ہو، آپ کو پانی کی پیاس لگی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، اب ایسی پوزیشن میں آپ یہ ایک گلاس پانی جو ہے وہ کتنی قیمت میں خریدو گے؟ تو بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے کہ میں اپنی آدھی سلطنت
اس ایک گلاس کو خریدنے کے لیے خرچ کر دوں گا. اللہ آدھی سلطنت بادشاہ کی وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ زندہ رہیں گے تو سلطنت کام آئے گی. صحیح. جان ہے تو جہان اب انہوں نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور آپ فرمائیں کہ اب یہ پانی آپ کے پیٹ میں تو چلا گیا ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا. اب پیشاب آپ کا بند ہو جائے, یورین بند ہو جائے, اور یہ پانی پیٹ میں سے نکلے نہ باہر, تو اس پر آپ کتنی رقم خرچ کرو گے؟ بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں اس پر اپنی پوری سلطنت خرچ کر دوں گا. اللہ. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اس سلطنت کی ویلیو کیا کہ جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب. تو ناظرین یہ ہے پانی کی ویلیو کہ بندہ ابھی اس کی قدر نہیں کرتا, لیکن ایسی پوزیشن پر پہنچ جائے. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا غلام حسین بھائی, ممبئی کا سفر تھا, والد صاحب کے ساتھ والدہ کے ساتھ بائی بس ہم لوگ آ رہے تھے ناسک سے بامبے, اور کسارا گھاٹ میں پہلے یہاں ٹرافک بہت ہوا کرتا تھا ایک وقت میں. تو وہاں کوئی کسارا گھاٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بسیں مطلب جام تھا فل نا ایک دم. تو وہاں پانی کی قیمت جو ہے نا وہ مطلب پتہ چل رہی تھی کہ پانی کیا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ پانی بیچنے کا کام کر رہے تھے, تو وہ بھی ایک ہیوی قیمت میں پانی بیچ رہے تھے. اچھا اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ خدمت کے لیے آگے بڑھے, خیر خواہی کے لیے آگے بڑھے, ہے نا. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیش کروا لیا جاتا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اب ڈیمانڈ بڑھ گیا پانی کا, تو پھر سپلائی کا اماؤنٹ بھی شاید اب وہ دنیاوی فائدے کے لیے بڑھا لیتے ہیں. شاید اس کے ملنے والے ثواب اور اس پر جو ملنے والے ایڈوانٹیج ہیں نا, اس طرف شاید لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے نا کہ جو سامنے ہوتا ہے نا وہ بس یہ ابھی دکھ رہا ہے نا تو اس کو لے لیا جائے. یعنی ہوتا ہے نا کہ بھائی نیکی بندے کو بھائی قبر میں کام آئے گی, آخرت میں کام آئے گی. میں نے ایک مرتبہ سنا تھا ایک بیان میں, تو مبلغ نے بیان کیا تھا کہ کاش نیکی دکھتی, اگر نیکی دکھتی نا اس کی ویلیو, ہاں تو حالانکہ ویلیو تو نہ دکھنے, ہم تو سنتے اور مانتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور مانا. اچھا اس کا اجر بہت زیادہ ہے, لیکن بس یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ چند روپیوں کی خاطر, چند سکوں کی خاطر ایسے مواقع گنوا دیتے. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں غلام حسین بھائی, لاک ڈاؤن کے وقت میں انہوں نے اتنا ریلیف کا کام کیا, اور گویا کہ انہوں نے اپنی کیپٹل میں سے لاکھوں روپے خرچ کیے. یعنی آمدن تو بند تھی, ظاہر سی بات ہے جو بھی خرچ کرنا تھا وہ موڑی میں سے خرچ کرنا تھا, کیپٹل میں سے خرچ کرنا تھا. لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیے, اور مطلب میں نے ان کو دیکھا کہ بالکل جس کو بولتے ہیں نا کہ دلری کے ساتھ, دل و جان سے لگ گیا. ہاں یعنی بالکل شوق کے ساتھ. مجھے کہنے لگے یوسف بھائی یہ موقع ہے نا, یہ ہمیں ملا ہے, یہ اپورچونٹی ہے ہمارے لیے صحیح. کہ اب شاید یہ زندگی میں ایسا موقع ہمیں نہ ملے کہ مطلب, اور اللہ نہ کرے ملے, لیکن یہ ہے نا کہ ایک وقت ملا ہے نیکیاں کمانے کا, موقع مل گیا ہے. صحیح. تو اس کا فائدہ ہم اٹھا لیں, اور اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. آپ کی بات سے مجھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا سبحان اللہ. کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی کا وہ شروع ہو رہا کیا تھا, بات, اور غلہ ختم ہو گیا تھا, اناج تک لوگوں کے پاس ختم ہو گیا تھا, اور بڑی اس کی ڈیمانڈ تھی گویا کہ. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 یا اور زائد اونٹ غلہ لے کر آ رہے تھے. تو لوگ جمع ہو گئے, مدینے کے تاجر جو تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک بڑی تعداد میں اونٹ آ رہے تھے. ہاں بڑی تعداد میں آ رہے تھے اونٹ. تو انہوں نے سارے تاجروں کو جمع کیا, اور سب نے کہا کہ آپ کا تو آ رہا ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مجھے کتنا گنا زیادہ دو گے, 20% زیادہ لے لیں, 30% زیادہ لے لیں, 50% تک کے آفر کی. ہاں جی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو 100% مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے, اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ سارے تاجر یہاں بیٹھے, اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ تو بولے میرا رب دے گا. سبحان اللہ. ایسی قحط سالی میں آپ نے
اللہ کے لیے سارے کا سارا تقسیم کر کیا دیا۔ بات ہے، واہ کیا بات سبحان اللہ، یہ کیسی مثال یعنی ہے۔ کیسا حسن ہے اسلام کا، واہ اور کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے بزرگ یہ دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ نے کہ ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ درپیش ہو، اور مطلب تو ہمیں اس سے جو ہے نا وہ دنیا حاصل نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اس سے جو ہے وہ قبر اور آخرت کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے کہ اچھا دنیا تو آ ہی جائے گی۔ وہ جو جن کے بارے میں اپنے رشتہ دار کے بارے میں بتا رہا تھا، تو وہ میں نے دیکھا غلام حسین بھائی کہ ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا انہوں نے دیا تھا نا، اس سے بولے نا کہ کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عطا کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، یعنی میں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی کچھ ایسے کام ان کے ہو گئے کہ وہ سارا جو ہے وہ نکل گیا۔ ماشاء اللہ، تو بس نیت صاف ہے نیت صاف تو ہے، منزل آسان ہے۔ اچھا، پانی کی بات چل رہی تھی ہماری، تو پانی پلانے کی، اس کے لیے اہتمام کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کلام تو مختصر ہے، کلام تو مختصر ہے، مگر سوال وسیع کیا ہے تم نے، سبحان اللہ، تم نے جو سوال کیا ہے وہ وسیع کیا ہے۔ پھر فرمایا، غلام آزاد کرو واہ اور گردن چھڑاؤ، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلاؤ اور پیاسے کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور بہترین عمل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، پانی پلائے۔ پلائے بالکل، پیٹ بھر روٹی کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر خندق کی مسافت 500 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنا اگر ہم چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جنت مل جائے، جنت کے طلبگار، جنت میں جانے والے اعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ غلام حسین بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں پانی کے بارے میں؟ فضیلتیں تو ہم نے بیان کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو GNRF چل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی سطح پر جو ہے وہ اس میں جو ہے ایک ذمہ داری پر چل رہے ہیں، تو پانی کو لے کر بھی کچھ GNRF کام کر رہا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے اسی کے اندر جو بنایا ہوا ہے، جس کا پچھلے سلسلے میں ذکر بھی ہم نے کیا تھا، تو اسی کے اندر ایک پانی پلانے کا بھی ہمارا کام ہے، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی ہمارا ایک کام ہے۔ اور اس کے تحت الحمدللہ ہم جگہ بہ جگہ اور موسم کے اعتبار سے الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب انداز ہوتا ہے؟ گھر گھر جا کے پلاتے ہیں؟ میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں آپ؟ جی میں وہی بتانے جا رہا ہوں۔ ہم پانی ایسی جگہ پلاتے ہیں جہاں پر نارملی بندے کے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، جیسے کہ کہیں مارکیٹ میں گیا ہوا ہے، روڈ پر جا رہا ہے، راستے میں ہے، اب اس کو پیاس لگی ہے تو کہاں پیے گا؟ تو ہم نے راستوں پر ہم نے اس طرح کے، خاص کر کے مئی اور جون کے مہینے میں، گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، کیونکہ اور دنوں میں اتنی نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی، تو مئی اور جون کے مہینے میں ہم روڈ پر، راستے پر، چوراہوں پر، پھر ریلوے اسٹیشن پر، یا ایسے لوکیشن جہاں پر لوگوں کو پانی کی پیاس لگتی ہوتی ہے، اور وہاں پر جب ان کو پلاتے ہیں تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب بزنس ٹور پر ہم لوگ جب جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں، لیکن میں پانی کی سبیل سے مجھے یاد آ رہا ہے، ایک تعلقہ ہمارے شہر کے قریب ہے پاتور، تو وہاں سے اکولا میں رہتا ہوں، تو اس بیچ ایک سبیل لگتی تھی، یعنی میں میرے بچپن کی بات کر رہا ہوں، بچپن سے مراد یعنی جب میں نے بزنس میں مطلب جوائن کیا، اور بڑے بھائی کے ساتھ، ابو کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے ہی بس جانا شروع کیا، تب کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مطلب ہماری برادری میمن برادری ہے نا، تو ہم لوگ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ مطلب کاروبار میں اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یعنی مطلب لگ جاتے ہیں، تو بچپن ہی میں یعنی بہت چھوٹا تھا میں تب میں جاتا تھا ایسے ہی، یعنی مطلب ساتھ میں چھٹیاں ہوتی تھی جب اسکولز کی اور اس طرح،
تو پانی کا اسٹال ایک ہوتا تھا, پانی کی سبیل ہوتی تھی, اس کو پان پوئی بولتے تھے ہمارے یہاں پر, پان پوئی. تو باقاعدہ جو ہے اس پانی کی سبیل پر جو ہے وہ ہم ہر ہفتے یعنی جب بھی ہمارا گزر ہوتا تھا وہاں رکتے تھے, باقاعدہ وہاں اہتمام کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے. یعنی آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ جو ہے وہ, اور ہر مطلب سمر میں جو ہے وہ سبیل لگتی تھی, دھوپ کے دنوں میں جو ہے وہ سبیل لگتی تھی. تو جی آپ کنٹینیو کریں. تو الحمدللہ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کی طرف سے, GNRF کی طرف سے ہم پچھلے چند سالوں سے الحمدللہ یہ سبیلیں لگاتے ہیں, اور دیش پورے ملک بھر میں الحمدللہ ہمارے والنٹر جو ہیں جہاں جہاں وہ الحمدللہ اس طرح لگاتے ہیں. ماشاءاللہ. میں پچھلے سال کی بات بتاؤں, پچھلے سال میں نے خود نے کھڑے رہ کر سبیل پر حصہ لیا تھا, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سارے کام نا. اور میرا اپنا یہ جب تک میں رہا تو میں یہ کرتا تھا کہ وہ اسٹال لگتا تھا, پانی کے گلاس بھر کے رکھتے, تو میں خود لے جا کر دیکھتا تھا. میرے کو اس کا ایک شوق ہے, ایک جذبہ ہے کہ میں جا کے پلاؤں سب کو. ماشاءاللہ. یعنی لوگ سوچتے گے کہ یار مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی پانی کی سبیل پر آ کے پیو, اور یہ دعوت اسلامی انڈیا والے جو ہے وہ جا جا کر پانی پلا رہے ہیں. کوئی کام فارمیلٹی نہیں ہے, اگر کوڑا ہو جذبہ تو واقعی پہنچا دیں. جیسے ابھی میں ان کی باتوں یعنی یہ تو میں نے خود دیکھا ہے, جو یعنی امیجز کی بھی تھی, اور اس وقت تو میں احمد آباد میں بھی حاضر تھا, اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ بھی دیکھ رہا تھا. تھوڑا سا معاف کرنا عارف بھائی, جی میں ان کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں, پھر آپ کی طرف بھی جو ہے وہ آ رہا ہوں. پانی کی سبیل جو یہ لگا ماشاءاللہ انہوں نے جو پتا کہ جا جا کر میں پانی جو ہے وہ پلایا. اچھا یہ میں پچھلے سال کی بات کرتا ہوں. اچھا اس سال جو ہم نے پانی کی سبیل لگائی ابھی مئی میں, احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر ہم نے, میں جب ریلوے اسٹیشن پر مطلب احمد آباد آیا تھا تو اس سبیل پر پانی پینے کی مجھے بھی سعادت ملی. میں شاید اس میں بھی حصے دار ہوں, میں نے بھی وہاں پانی پینے کی سعادت حاصل کی. ہم نے وہاں پر اسٹیشن ماسٹر سے آفیشیلی پرمیشن لی, الحمدللہ, اور رائٹنگ کے ساتھ پرمیشن لینے کے بعد ان کے جو بھی کرائٹیریاز تھے, ان کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن تھی, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ وہاں پر تقریباً 20 دن پانی کی سبیل. میرے خیال سے 10-12 دن کا کچھ پلان تھا, پھر انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیجیے. جی ایسا ہی ہوا. ہمارا پلان تھا 10 دن کرنے کا, جی, لیکن پھر اسٹیشن ماسٹر کی طرف سے آیا کہ آپ نے اتنے دن تو کام کیا ہے, اور ابھی گرمی بھی چل رہی ہے, اگر اور دن بڑھا دو. تو پھر ہماری کور ٹیم میں ہم نے مشورہ کیا, تو یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے, پانی پلانا اچھا کام ہے تو بڑھا دیجئے. کئی اسٹیشن سے باہر نکلنے والے لوگ ملے, پیسنجر, کوئی کہہ رہا ہے میں یہاں سے آ رہا ہوں, کوئی ایک میرے کو ملا بولے میں کانپور سے آ رہا ہوں, کانپور سے لے کر یہاں تک آپ کے اسٹال پر آیا ہوں میں پانی کے, یہاں تک ہم کو ٹھنڈا پانی نہیں ملا. یعنی ہم پیسے دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹھنڈا پانی نہیں ہے اسٹیشن پر. لیکن الحمدللہ وہ آیا, اس نے 2-3-4 گلاس, ہو سکتا نہ ملا, اویلیبلٹی تو ہوتی ہے جی, لیکن ہو سکتا ہے ان کو نہ ملا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور بھی کئی لوگ, کئی مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملے, ایک اور بھی کئی لوگ ملے, انہوں نے بولا آپ نے یہ جو کام کیا ہے نا بہت اچھا. پانی پلانا لوگ پسند کرتے ہیں واقعی. اچھا, پانی پلانے کا لوگوں کا جذبہ بھی ہوتا ہے, بہت جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور یعنی یہ پانی پلانا یہ ایک ایسا کام ہے, ایک ایسا عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ عمل کے بارے میں جس میں پانی کا بھی ذکر ہے, کہ 7 عمل ایسے ہیں جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بندہ کام دنیا میں کرے اور مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے. وہ کون سے عمل ہیں؟ جس نے علم سکھایا, پہلا. دوسرا نہر جاری کی, جس کو کینل کہیں گے ہم, کینلز ہے نا جی. اور اسی کے ساتھ جو ہے کنواں کھدوایا, درخت لگایا, آپ کا پلانٹیشن. یعنی اس کی بھی فضیلت ہے کہ یہ 7 عمل ایسے ہیں کہ جس میں مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بندے کو کام آئے گے. ماشاءاللہ. مسجد بنائی, ترکے میں قرآن یا نیک بچہ چھوڑا جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ 7 عمل میں سے کئی اعمال تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو دعوت اسلامی انڈیا کا ریلیف ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. کھانا کھلایا جا رہا ہے, پانی پلایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ کنویں کھدوانے پر بھی ابھی ہماری ڈسکشن ہونا باقی ہے کہ کیا یہ کام بھی ہم کریں گے یا کرنے کا پلان ہے. درخت تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لگایا ہے, تو اللہ کی رحمت سے. اچھا, کھانا کھلانے کا اس میں ذکر نہیں ہے, البتہ پانی پلانے کا ذکر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی احادیث میں جو ہے وہ
کھانا کھلانے کی فضیلت ہے. یہ ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن ایک سمجھ لو ایک ٹاپک ہی الگ ہے اور اس کی بھی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. بالکل. عارف بھائی کیا کہتے ہیں آپ پانی کے بارے میں؟ جیسے بات چلی تھی تو اس کی اویلیبلٹی بھی دیکھ لینی چاہیے کہ کتنی ہے اور اس کی اویئرنیس کو لے کے ایک چھوٹی کلاس سے ہی جو ہے نا یہ باقاعدہ یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ جغرافی اس سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین کا جو مکمل احاطہ ہے اس کو پانی اور یعنی پانی اور زمین سے علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے کہ 71% جو ہے یہ پانی ہے اور 29% ہے وہ جو زمین ہے. اب 29% زمین اور 71% پانی یعنی کتنا سارا پانی ہے. لیکن مدعا یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے کتنا اویلیبل ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ 11 سے 12% یہ 71% میں سے 11 سے 12% پانی ایسا ہے جو واقعی پینے کے لیے اویلیبل ہے. یعنی زمین کا خطہ جو ہے وہ آپ نے کہا 29%. جی جغرافی میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں. جی. ناظرین کے لیے بھی شاید کوئی نئی بات نہ ہو. جی ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں دکھ تو رہا ہے کہ 71% واٹر ہے. جی. لیکن اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو یوز کرنے والا واٹر ہے جس کو ہم ایسا پی پانی سکتے جو استعمال پی نہیں کر کر سکتے. سکتے جی. تو وہ اونلی 11% کم و 11 بیش. to 13% اس پر ڈسکشن ہوتی ہیں. یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی کا ہمارے ابھی استعمال کے لیے یعنی جنرل پرپس کے لیے جو استعمال کے لائق ہے پینے کے لیے کھانے کے لیے پکانے کے لیے ان معنوں میں دھونے کے لیے اور دیگر جو چیزوں کے لیے ابھی اتنا اویلیبل نہیں ہے. اب ہے تو 11 سے 13% اور یہ جو ہے نا اویلیبل پانی ہے اس کا بھی پھر اس طرح سے خیال رکھا جائے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس کو پراپر ڈیلنگ کی جائے. واقعی ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان میں کئی ندیاں نہریں موجود ہیں جس سے الحمدللہ سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان ملنے والے پانی کا ہم خیال کتنا رکھتے ہیں ان کی اہمیت کو ان کا یعنی ان کا یوں کہ لے تحفظ یہ کتنا ہے. واقعی اس پر جو ہے نا ایک سوچنے کا مقام بھی ہونا چاہیے کہ یار یہ جو پانی ہمیں واقعی یہ مفت میں مل جا رہا ہے آسانی سے مل جا رہا ہے. کیونکہ کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پانی آپ کو یوز کرنے کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے. جی. اچھا بعد میں جب یہ نمکیات والے پانی ہیں جو ادر جو پانی جو کنٹامنیٹڈ ہیں یا پینے کے لائق نہیں ہیں ان کو فلٹر کر کے بھی جو پانی دیا جاتا ہے کیا اتنا نیچرل ہوگا جو نیچرل واٹر ہمیں مل رہا ہے اتنا ان معنوں میں نیچرل تو نہیں ہوتا اتنی منرلس اتنا اس میں کلورین ویسا نہیں ہوتا. تو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں پانی جو پینے کے لیے مل رہا ہے ہمیں اس کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. اور یہ اب تو ایسا نعرہ نہیں کہ یہ نیا ہے. الحمدللہ عز و جل سیو واٹر سیو لائف کا نعرہ یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. ابھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت میں بھی اس پر توجہ دلائی کہ پانی کا تحفظ پانی بچاؤ تحریک. پانی بچاؤ تحریک پانی کا تحفظ کریں اور پانی کو بالکل لینا یوں ایک دم نہیں لینے کے ٹھیک ہے اویلیبل اور یوں نل بھی کھلا رکھ دیا اور وہ ساری چیزیں ضائع بھی کرنے کی طرف یعنی لوگوں کو اس طرف رجحان کیا پانی ضائع ہو رہا ہے اور لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. جیسے بھی وہ پورا سما بن رہا تھا کہ وہی جو آپ نے خلیفہ ہارون رشید کے تعلق سے ایک گلاس کی قیمت لیکن یہ ایک گلاس کی قیمت اس وقت وہ جو ماحول بنا کہ کچھ ہے ہی نہیں اور پانی اشد ضرورت ہے اور اب پانی چاہیے تو اس وقت وہ پانی کا ایک ایک بوند جو ہے نا وہ بچایا جائے گا کہ کئی کناروں پہ ہے تو اس کو جمع کر کے آخر میں بنا کے بھی اس کو پینے کی نا ترکیب کی جائے گی. یہ کیوں کی جائے گی کیونکہ وہاں پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پانی کی اہمیت بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس پانی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس پانی کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے واٹر اسٹالز جو ہے وہی لگائے تھے جہاں پہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. اب ظاہر ہے جیسے اسٹیشنز کی بات کی تو ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ واٹر بوٹل کیری کرتی ضرور ہے لیکن اب وہ پانی ختم ہو گیا تو اب ٹھنڈا پانی اور آسان انداز سے پانی مل رہا ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی اس کے اپروچ کی طرف آئے گا ہر کوئی اس کو لینے کی طرف آئے گا اور اس کے فائدے بھی حاصل کرے گا. جب وہ شخص پانی پیے گا تو اس سے ملنے والا ثواب ظاہر ہے ہماری اس GNRF کی مجلس کا ہی ہے الحمدللہ عز و جل. اس میں ثواب کے حقدار تو بے شک بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے اسپانسر کرنے والے ظاہر ہے خدمات کرنے والے اور جتنے بھی اس کے پیچھے بعض اوقات کچھ لوگ فرنٹ پر ہوتے ہیں کچھ لوگ بیک سائڈ میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ثواب ملے گا. اچھا ایک بہت ہی پیاری حدیث میرے سامنے ہے پہلے حدیث پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کوئی گنجائش آپ کے پاس بنتی ہے اس پر انشاءاللہ آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہے لہٰذا کون سا صدقہ افضل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی واٹر. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا بورویل کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد
یعنی یہ کنواں سعد کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ کنواں کھدوانا یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سنت۔ غلام حسین بھائی، کیا اس سنت پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا کہ پانی کا ایصال ثواب کرے، پھر آپ نے کنواں کھدوایا، تو اگر کوئی چاہے کہ میں میری والدہ کے نام سے، میرے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، والد صاحب کے لیے، مرحومین کے لیے کنواں کھدواؤں، یا اس کے علاوہ کوئی بورویل کروانا چاہے، بورنگ کروانا چاہے ایسے جگہ پر کہ جہاں پر واقعی میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو ایسا کوئی پلاننگ، ایسے کوئی، ایک تو ہوتا ہے پانی کی سبیل، آپ نے کہا کہ بھائی لگائی 8 دن 10 دن 12 دن پلایا ختم ہو گیا، لیکن باقاعدہ اس حدیث پاک پر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ جی، اگر کوئی شخص ایسا چاہتا ہے کہ میں اس حدیث پاک پر عمل کروں اور کنواں کھودواؤں یا بور ویل یا اس طرح کا کوئی بھی پانی کا صدقہ وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ میری کرے۔ مراد پرماننٹ صدقے کی، یعنی جی جی، سمجھ رہے ایسا کوئی پرماننٹ صدقے سے مراد یہ ہے کہ کنٹینیو وہ چلتا اس سے رہے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ لانگ ٹرم ثواب۔ جی، تو وہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے GNRF کے ذمہ داران سے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یہ ثواب کا موقع ضرور عطا کروائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہمارے ذہن میں اس طرح کے کچھ ایریاز ہے کہ جہاں پر واقعی پانی کی بہت ضرورت ہے۔ ایک علاقے میں میرا جانا ہوا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مئی جون کے دنوں میں وہ پانی ان کے یہاں بالکل اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ ٹینکر خریدتے ہیں، 1500 2000 لیٹر کا ہوتا ہے، تو وہ ٹینکر ان کو 2000 2500 3000 روپے کے بعض اوقات ٹینکر پڑتے ہیں، ان کو خریدنے پڑتے ہیں ان کو۔ اب وہ اور ٹینکر کتنا، بہت بہت تو ہفتہ چلے گا۔ صحیح ہے۔ اب وہ اگر مہینے میں 4 ٹینکر کرواتا ہے تو 10-12 ہزار تو بیچارے کو اسی پانی میں میں جائے۔ چلے جاتے ہیں۔ اتنی پانی کی قلت ہے، لوگوں کو دور دور سے لانا پڑتا ہے، اللہ 5-5 10-10 کلومیٹر، اور کون کیا اس پر کرے گا؟ تو ایسے علاقے ہیں ہمارے ذہن میں، اگر اس پر باقاعدہ ورک کیا جائے تو بہت سارے علاقے ایسے نکلیں گے۔ یعنی یہ تو میں 1-2 جگہ پر جانا ہوا میرا، لیکن اگر اس پر غور کریں، اس پر کام کریں، ورکنگ کریں، تو اس سے بہت علاقے نکل سکتے ہیں جہاں پر پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ناظرین آپ سے رابطہ کرے اور ابھی جو نمبر اسکرین پر چل رہا ہے اس پر اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ ہمارے نام سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے کنویں کھدوانا چاہتے ہیں یا بورنگ کروانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی انشاءاللہ آپ کی طرف سے سہولت ملے گی۔ انشاءاللہ ہم ان کو یہ ثواب کمانے کا موقع دیں گے ثواب انشاءاللہ۔ کمانے کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ۔ کیا ان کو آنا پڑے گا وہاں پر یا کیا کرنا پڑے گا، یا آپ سارا کچھ کرو گے، کیا اس کے ہوگا؟ لیے ہماری ٹیم ہے، باقاعدہ وزٹ کرے گی وہاں پر، سارا کام دیکھے گی، وہاں پر اس کا بجٹ نکالے گی، کتنا کیسا کیا ہے، اسٹیمیٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام کر کے ہم ان کو بتا دیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خود آ کر یہ کام دیکھنا چاہیں، شامل ہونا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، ماشاءاللہ۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو اسپانسر کرتا ہوں، آپ یہ کر لیں، تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکہ ماشاءاللہ۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ خود آئے دیکھیں، تاکہ جب آدمی کسی کام کو خود کرتا ہے، اسپانسر بھی کرتا ہے، خود دیکھتا کرتا ہے، اس کی خوشی اس کی بہت خوشی ایک الگ بات ہوتی ہے۔ یونیک ہیپینس ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے پانی کی قلت کے معاملات تو جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہے بھی بہت ضروری۔ اور میں تو یعنی اس چیز کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ایسا کوئی کام میں اپنی لائف میں خود کروں کہ وہ آخر کروں کام ایسا کوئی زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ اس حدیث پر بھی عمل کرنے میں جو ہے وہ اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں GNRF انشاءاللہ اس کا موقع دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ عموماً اب جنرلی دیکھیں لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایسے علاقے کہاں جا کر ڈھونڈے کہ جہاں پانی کی قلت ہوگی، پھر وہاں جا کر جو ہے وہ بورویل کروائے، پانی کا انتظام کرے، پھر اس کو کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے مینٹین بھی کرنا ہوگا۔ جی ایسا تو نہیں ہے ہم تو پودا لگاتے ہیں تو اس کو درخت بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ اور صرف باتیں نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پریکٹیکل بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ پودا لگا کر چھوڑ نہیں دیتے، جی اس کو درخت بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے بورویل لگا کر کیسے چھوڑ دیں گے؟ الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے پھر کچھ نہ کچھ اس کی کارکردگی، اس کی دیکھ بھال، ایک پورا ورک رہے گا۔ فرق ہے اس پر۔ ریجنل مینیجرز جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ریجن جو 7 ریجن بنے ہوئے ان پر ریجنل مینیجرز ہیں، اور یہ ریجنل مینیجرز باقاعدہ ان ساری چیز جب بھی اپنے ریجنز میں نکلتے ہیں اور وزٹس کرتے ہیں تو ان وزٹس میں باقاعدہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیزیں انہوں نے الائن کی ہیں، جو ثواب کی نیت سے پودے لگائے ہیں
یا کلینکس قائم کیے ہیں, ساری چیزیں. یہ باقاعدہ ان کی ورکنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وزٹ کرتے ہیں, ان کی کیا کیفیت ہے, ان کا کیا معاملہ ہے, اور ان کو ویل گرو کرنے کے لیے اور آگے ان کے تحفظات کے لیے, ان کے آگے کی پلاننگز کے لیے ماشاء اللہ الکریم یہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. الحمد للہ. پورا ایک سسٹم ہے ہمارا, وہ لگا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, تو اس کی اس کو مینٹین کیا جائے گا, اس کو سارا نظام بنایا جائے گا. اور بہت ساری باتیں ہوئی اور جی چاہتا ہے کہ مزید جاری رکھے, لیکن اب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ مزید ہم جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چل سکے. ہو سکتا ہے آگے کبھی زندگی میں موقع ملا تو جو ہے وہ آئندہ سلسلوں میں مزید اس ٹاپک کو جو ہے وہ ہم آگے لے کر چلے. اچھا, پانی کی بات چلی تھی اور پانی روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں, پانی سنت کے مطابق ہم پیے. آئیے اختتام پر جو ہے وہ میں پانی پینے کی سنت اور آداب بیان. سنت کے مطابق پانی پینا یہ بھی ایک طریقے سے شکر کا ایک انداز ہے. الحمدللہ, یہ بھی ایک شکرانہ ہے کہ ہم پانی کو سنت کے مطابق پیے, گویا کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ اتنی اچھی اس کے سائنٹیفکلی بھی بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں, لیکن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عارف بھائی کی طرف بڑھوں اور عارف بھائی اس پر کچھ بولے. انشاءاللہ عارف بھائی, میں سمجھ رہا ہوں آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ سلسلوں میں کبھی اس ٹاپک کو ہم لیں گے. پانی بیٹھ کر, اجالے میں دیکھ کر, سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پیے کہ ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا کر سانس لے. ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ 3 سانس میں پانی پینے کی ترغیب ہے نا, کہ 3 سانس میں بندہ پانی پیے, تو وہیں کے وہیں جو ہے وہ مطلب گلاس اٹیچ ہی رہتا ہے ہونٹوں سے اور اسی میں سانس لی جاتی ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ بندہ جو ہے وہ پانی پیے, پھر گلاس دور کر دے, پھر سانس لے, پھر پانی پیے, پھر گلاس دور کر دے, پھر سانس لے, پھر تیسری مرتبہ میں جتنا چاہے اتنا وہ پانی پیے. تو اس انداز پر جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو پانی پیئیں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور یہ پانی پینا جو ہے وہ ہمارے لیے ثواب بن جائے گا. اس طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے FGN چینل. جی ہاں, اس پروگرام میں امت کی خیر خواہی میں بھی بہت کچھ سیکھنے امید ہے ملا ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی FGN چینل کے جتنے پروگرامز آتے ہیں ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور ملتا ہے, کچھ نہ کچھ ذہن ضرور ملتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی عام کرے, FGN عام کرو مجلس کا, گویا کہ ہم حصہ بن جائے اور چاروں طرف جو ہے FGN چینل کی دھوم ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی